مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ نماز فائدے سے اس کو معمولی نہیں، اگر اللہ میان نے اپنے گھر میں تمہیں بلایا ہے تو کچھ عطا کرنے کے لیے بلایا، گھر میں بلا کے ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس نماز کو معمولی نہیں ہے، اور میری نماز بھی آپ سے نماز کوئی بہتر تھوڑی ہے۔ میں تو یہاں بیٹھا ہوں نا، میں نے اتنے سجدے کر کے بیٹھا ہوں، اللہ سے دعا کر کے بیٹھا ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے پاس تو طاقت نہیں، میرے پاس تو سکت نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اپنے پیچھے نماز پڑھنا ان کا دماغ پڑھنے کی میرے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ الفاظ بھی تو مجھے عطا فرما، لہجہ بھی تو مجھے عطا فرما، جو میرے بات سننے والوں کے لیے شفا کا کام کر سکے، ان کے دل کی کایا پلٹ دے، ان کے دماغ کو درست کر دے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ اللہم انی ضعیف فقوی فی رضاک ضعفی، اللہ میں کمزور ہوں تو اپنی رضا کے لیے مجھے طاقت عطا فرما۔ اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، اللہ غلط خیالات سے، ریاکاری سے، دگلاب سے جو بات میں کروں اس میں کوئی ذاتی مفاد شامل نہ ہو، صرف اور صرف اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی خیر خواہی شامل ہو، ذاتی مفاد شامل نہ ہو۔ اللہ تم اس غلط خیالات سے اس طرح بچا دے جو ایک ممتا اپنے بچے کو آگ میں جلنے سے بچاتی ہے، آگ میں کودنے سے بچاتی ہے۔ یہ تو جنم جنم کرو گے، یہ ہم سب کا ہے، صرف آپ کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو ہم کیا کرتے ہر کام میں دین کو بلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صرف اس وجہ سے بائیکاٹ فرمایا تھا۔ اچھا جیسے بائیکاٹ ہوا 100% بائیکاٹ، ایک فرد بھی نہیں مل رہا ہے، اور جیسے ہی اعلان ہوا کہ بائیکاٹ ختم ہے، ایک توبہ قبول ہو گئی، وہ صحابہ جو نام تک نہیں لیتے تھے، منہ پھیر کے چلتے تھے، وہ جو ان کے جنم جنم کی گلیاں تھی، جو سنسان لگتی تھی، جو ویران لگتی تھی، جو انجانی لگتی تھی، مدینہ کا شہر وہ شہر نظر نہیں آتا تھا، بالکل کایا پلٹ، پرانا شہر واپس آ گیا، پرانے مناظر دوبارہ سے آنکھوں میں دکھنے کو ملے۔ وہ صاحب کرام ایسے ٹوٹ پڑے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، جیسے بند کا بند ٹوٹتا ہے تو پانی ابل پڑتا ہے۔ ابھی لیبیا میں ہوا نا، کیسے واقع ہوا دیکھیں۔ تو یہ دو واقعات، بائیکاٹ کرنے کا حکم ہوا، کھڑے کھڑے بائیکاٹ، توبہ قبول کرنے کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے صحابہ کرام بھاگ رہے ہیں، اور وہ عظیم صحابہ بھی ان میں شامل ہیں جن کو ابوبکر کہا جاتا ہے، جن کو عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون پہلے ان کو خوشخبری سنائے گا۔ کتنا بھائیوں میں کیسے محبت ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وہ ہوتا ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ ہم تو خالص کا چورن بیچتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ اندازہ لگائیے، آپ توجہ سے سنیے کہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے۔ بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں، بائیکاٹ کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا چھپ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے۔ یعنی محبت اپنی جگہ موجود ہے، سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک غلطی کی وجہ سے ایک جہاد میں نہیں جانے، کوئی کافر تھوڑی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت فرمان ایسا تھا کہ سب نکلو، کیونکہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، وہ سمجھ میں نا، وہ ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو حکم تھا۔ باقی وہ پہلے جہادوں میں ہمیشہ شریک رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کہاں پہنچے، تھا کچھ بھی نہیں تھی، جس کی آواز سب سے پہلے کانوں میں آئی، انہوں نے اپنے قمیص شلوار جو پہنے ہوئے تھے اتار ان کو دے دیا۔ اپنے پاس اور جوڑا بھی نہیں تھا، اور جوڑا بھی کسی اور سے مانگ کر کپڑا پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش ہو گئے۔ دیکھو ان کی دنیا کو دیکھو، ہماری دنیا کو دیکھو، ہم آج بھی رو رہے ہیں مہنگائی کا۔ اگر ہم آگے سے پوچھا آپ کے گھر میں کتنے جوڑے ہیں، ہم سب کے گھر میں، ہم سے یہاں غریب سے غریب تر جو بیٹھا ہے نا، اس کے گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنے جوڑے تھے اس سے زیادہ جوڑے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس مسجد میں جو سب سے غریب بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس جتنے جوڑے تھے ہیں، اتنے جوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی زندگی میں نہیں رہے۔ فرمایا نا حدیث میں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں کون جائے گا؟ وہ شخص جس کے پاس کھانے میں آپشن نہ ہو، پہننے میں آپشن نہ ہو، پینے میں آپشن نہ ہو۔ کیا کھائیں گے؟ مرغی کھائیں گے، قیمہ کھائیں گے، مٹن کھائیں گے، ہے نا، روز کھائیں گے؟ نہیں، کھانے کو ایک ہی چیز، دال ہے۔ اگر روٹی کے ساتھ کھجور ہے تو وہی ہے۔ گھر میں کوئی آپ ایک ہی ہے، ان کے پاس ایک ہی ڈش ہے، وہ ڈش نہیں جو ہم اب کھاتے ہیں، مرغن بھی ہے نا، یہ والے نہیں ہے، سیدھے سادے سرکہ ہے، کھجور ہے، سیدھا سادہ پانی والا۔ اگر گوشت بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یا وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کھانے میں جن کے پاس آپشن نہیں ہے، پہننے میں کون سا کپڑا پہن گے، کون سا کلر پہنیں گے، پینٹ پہنیں گے، شلوار قمیض پہنیں گے، سفید پہنیں گے، بلیک پہنیں گے، آپشن ایک ہی جوڑا ہے۔ نہ پہننے میں آپشن ہے، نہ کھانے میں آپشن ہے، نہ پینے، کیا پئیں گے،
کولڈ ڈرنک پئیں گے, جوس پئیں گے, نہیں, پینے میں یہ ایک آپشن نہیں, پانی بس. وہ لوگ جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے ان میں وہ لوگ شامل ہیں. تو آپ اندازہ لیں کہ ہم میں سے ایک فرد بھی میں شامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک فرد ہمارا, ہم سب کا پاس آپشن, ہم سب آپشن رکھتے نہیں رکھتے. اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیو, اللہ تعالیٰ آپ سب سے, ہم سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کا دیوانہ بنائے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا ہو. سمجھ میں نا, یہی دن ہمارے دل و دماغ میں سوار ہو, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو. اسی مقصد کو کے بارے میں سوچتے سوچتے ہم سو جائیں, اور جب صبح اٹھیں تب بھی خدا کی محبت ہمارے سینے میں جوان ہو, ابل رہی ہو محبت, اپنا اثر دکھا رہی ہو. یہ جو کچھ ہم جتن کرتے ہیں, جتنا ہمارے پاس اوقات ہیں, حروف ہیں, الفاظ ہیں, صلاحیت ہے, اس کا مقصد یہ ہے. سمجھ میں ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے اپنے جوڑا دے دیا, ان کے پاس پہننے کو جوڑا نہیں ہے, بس جیسے تیسے کر کے مانگ کے پہن کے آپ خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ اس وقت ارشاد فرمایا حضرت کعب بن مالک اور 3 صحابہ سے, کیا فرمایا پتہ ہے؟ وہ ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل, بلانے کے قابل نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں نقش کرنے کی بات ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدت کا امک. ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدت کا امک. ایک آپ, تمہیں وہ سب سے حسین ترین دن جب سے تیری ماں نے تمہیں جنا ہے, تمہاری زندگی کا وہ سب سے حسین ترین دن جو آج تمہیں نصیب ہو رہا ہے, تمہیں مبارک ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آپ, جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, تمہاری زندگی کے سب سے حسین ترین دن جو آج تمہیں دکھنے کو مل رہا ہے, برتنے کو مل رہا ہے, گزارنے کو مل رہا ہے, وہ تمہیں مبارک ہو. تو اللہ رسول کی رضامندی کہ آسمان سے 24,000 فٹ کی بلندی سے ایک فرشتہ لے کے آ رہا ہے, اتنا بڑا فرشتہ, اتنا عظیم مرتبہ, انہ لقول رسول کریم. قرآن کریم نے اس فرشتے کی عظمت بیان کی ہے جس کو وحی لانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم مجنون. وہ فرشتہ 24 یعنی 7 آسمانوں سے, 24 تو فاصلہ نہیں ہے, 24,000 مرتبہ وہ آئے ہیں. فرشتہ وحی جو آئی نا 24,000 مرتبہ, تو وہاں سے ایک پیغام لے کے آ رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال, حضرت مرارہ کی توبہ قبول کرنے کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. اور اس آیت کو ہم آج تک پڑھ رہے ہیں, کل بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, ویسے بھی تلاوت کریں گے, اور قیامت کے دن جب اللہ کی محفل لگے گی ہم سب شریک ہوں گے, وہاں بھی ان آیتوں کی تلاوت ہوگی. کتنا مزار بات ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کچھ آپ جتنے نمازیں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ رہے ہیں. ہم تو سبق پڑھا رہے ہیں, کوشش کریں کہ میں ایک میسیج فارورڈ کروں جتنے میرے الفاظ ہیں. پتہ تو چلے, کوئی چہرے تو کچھ بتائے نا کہ ہم غلط جا رہے ہیں, صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. سمجھ میں نا؟ تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دن نصیب فرمائے کہ ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہو